صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں ایوری ون؟ ہوپ فلی آپ سب بالکل خیریت سے ہیں، اور میں بھی الحمدللہ بالکل ٹھیک ہوں، خیریت سے ہوں۔ آج ماشاءاللہ سے حج کا دن ہے اور بہت بڑا دن ہے، یوم عرفہ ہے، اور آج ہماری کچن میں بن رہا ہے جیسا کہ آپ اسکرین میں دیکھ رہے ہیں، میں نے ویجیٹیبل سیلڈ بنایا ہے اور اس کی ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، اور ٹاپک کے بارے میں ہم بات کریں گے کہ یوم عرفہ کی امپورٹنس کے بارے میں بات کریں گے۔ لاسٹ ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان 10 ڈیز کی کیا فضیلت ہے، اور آج میں کچھ اذکار جو ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اللہ تعالیٰ کو ذی الحج کے ان 10 دنوں میں کیے جانے والے اعمال اور عبادات جو ہیں وہ باقی کیے جانے والے اعمال سے زیادہ عزیز ہیں۔ مینز کہ آپ اگر ان 10 دنوں میں جو بھی اعمال اور جو بھی عبادات اذکار وغیرہ کرتے ہیں، اس کا ثواب آپ کو باقی دنوں کی نسبت سے زیادہ ہوگا۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ تحلیل پڑھیں، تکبیر کہیں، تمہید کہیں، تسبیح کریں۔ اور میں آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ تحلیل جو ہے نا وہ لا الہ الا اللہ کو کہتے ہیں، تکبیر جو ہے اللہ اکبر کو کہتے ہیں، تحمید جو ہے الحمدللہ کو کہتے ہیں، اور تسبیح جو ہے وہ سبحان اللہ کو کہتے ہیں۔ اور یہ چاروں وظائف ایک ہی کلمے میں جمع ہوتے ہیں، اور وہ کلمہ ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ ان دنوں کی امپورٹنس کیوں اتنی زیادہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے عرفہ کے دن اسلام کو کمپلیٹ کیا، اور ان 10 دنوں میں اسلام کے تمام ارکان جو ہیں وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ اور جیسے بندہ جو ہے وہ لبیک اللہم لبیک پڑھ رہا ہوتا ہے، مطلب کہ جو لوگ میدان عرفات میں ہوتے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، حج کر رہے ہوتے ہیں، انسان اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار کر رہا ہوتا ہے، اور اگر لوگ چاہیں تو زکوٰۃ بھی دے سکتے ہیں، روزے بھی رکھ سکتے ہیں۔ تمام ارکان ان 10 دنوں میں اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے تو 12 مہینوں میں سے 4 مہینے زیادہ حرمت والے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ 4 حرمت والے مہینے جو ہیں وہ ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم ہیں، اور ایک الگ سے ہے جو کہ رجب کا مہینہ ہے۔ ذوالحجہ کے مہینے میں عید ہے اور حج کی ساری ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں میں کیے جانے والے اعمال باقی سال میں کیے جانے والے تمام اعمال کے برابر نہیں ہو سکتے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یوم عرفہ کے دن جتنے اللہ تعالیٰ بندوں کو دوزخ سے آزاد کرتے ہیں اتنے کسی اور دن میں نہیں کرتے، اور اس دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے قریب ہوتا ہے اور فرشتوں کے سامنے اپنے بندوں پہ فخر کرتا ہے، فرماتا ہے کہ یہ بندے کس ارادے سے جمع ہوئے ہیں، اور یوم عرفہ کا روزہ گزشتہ 1 سال اور آنے والے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اور جو لوگ عرفات کے میدان میں ہوتے ہیں وہ روزہ نہیں رکھ سکتے، ان کے لیے یہ روزہ نہیں ہے۔ حضرت حنیدہ بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اپنی وائف سے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف 9 ذوالحجہ کا روزہ نہیں رکھتے تھے بلکہ ذوالحجہ کے 10 دنوں کے روزے رکھتے تھے، اور ان 9 دنوں کے علاوہ یوم عاشوراء کے دن کا روزہ رکھتے تھے جو کہ محرم میں ہے، اور 3 days آف ایچ منتھ، ایام بیض جن کو بولتے ہیں، which are white days. Why? Because 13, 14 اور 15 کے ایام ہیں جن میں مون جو ہے وہ فل شائن ہوتا ہے اور راتیں بھی روشن ہوتی ہیں، ان دنوں کے روزے رکھتے تھے، اور اس کے علاوہ منڈے اور تھرسڈے کا روزہ رکھتے تھے۔ سو آئی رپیٹ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرسٹ 9 days آف ذی الحج کا روزہ رکھتے تھے، عاشوراء کا روزہ رکھتے تھے، 3 days آف ایچ منتھ، ایام بیض جو کہ 13، 14 اور 15، مطلب چاند کی جو 13، 14 اور 15 تاریخ ہوتی ہے نا اس دن کا روزہ رکھتے تھے، اور اس کے علاوہ منڈے اور تھرسڈے کا روزہ رکھتے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ منڈے مطلب پیر اور تھرسڈے جمعرات کو اعمال اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمال اس حالت میں پیش ہوں کہ میں روزے کی حالت میں ہوں۔
آپ نے کبھی سوچا ہے کہ یوم عرفہ کیوں اتنا امپورٹنٹ ہے؟ اللہ تعالیٰ یوم عرفہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وَشَاهِدٌ وَمَشْهُودٌ۔ مشہود یوم عرفہ کے بارے میں فرمایا گیا ہے، اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ شاہد فرائیڈے کا دن ہے اور مشہود یوم عرفہ کا دن ہے۔ ہم ان 10 دنوں میں کون کون سے ایسے اعمال کر سکتے ہیں جن کی وجہ سے ہم آگے نکل سکتے ہیں، وہ میں ون بائی ون آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ڈونٹ نگلیکٹ یور اوبلیگیشنس، کہ اپنے فرائض میں کوتاہی نہ کریں۔ مطلب نماز ہم پہ فرض ہے نا، تو نماز جو نہیں بندہ پڑھتا، فرض چیزیں نہیں کر رہا، تو وہ باقی چیزیں کیا کرے گا؟ جو بندہ باقی دنوں میں نمازوں کی کوتاہی کر رہا ہے، اس کو چاہیے کہ اس کے پاس اپرچونٹی ہے کہ وہ اپنی نمازوں کو مکمل کرے۔ اور نمبر 2 پہ ہے حج۔ جو حج کی استطاعت رکھتا ہے وہ ضرور حج کرے، کیونکہ حج جو ہے وہ باقی سال کے مہینوں میں نہیں کیا جا سکتا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ این ایکسیپٹڈ حج برنگس نو لیس ریوارڈ دین پیراڈائز، کہ ایک مقبول حج کا اجر جنت کے سوا کچھ نہیں ہے، اور اگر اس کا حج مقبول ہو گیا تو ہی ول بی گرانٹیڈ جنہ۔ بڑھاپے میں حج مشکل ہو جاتا ہے، اس لیے اگر جوانی میں آپ کے پاس استطاعت ہے اور آپ کر سکتے ہیں تو آپ یہ عبادت ضرور کریں، کیونکہ اس میں ایک تو محنت ہوتی ہے اور مشقت ہوتی ہے۔ تو اگر آپ کے پاس جوانی میں وسائل ہیں تو حج ضرور کریں تاکہ آپ اپنی عبادت کو انجوائے کر سکیں۔ نیکسٹ ہے قربانی، وچ از سیکریفائس، اور یہ سنت ابراہیمی بھی ہے، اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قربانی کیا کرتے تھے، اور آپ بھی اس کا خاص اہتمام کریں۔ یہ نہ سوچیں کہ ہم یہ قربانی نہیں کرتے تو ہم کوئی اور کام کر لیتے ہیں، یہ ایکچولی غلط سوچ ہے۔ اور لوگوں نے کیا بات پکڑی ہوئی ہے کہ ہم قربانی نہیں کرتے، ان پیسوں سے ہم کسی غریب کی مدد کر دیتے ہیں۔ تو میں ان سے یہی کہوں گی کہ آپ کو یہ نیکی کرنے کا خیال باقی پورا سال تو نہیں آیا، اب اس قربانی کو ہی آپ ریپلیسمنٹ کریں گے، اور جو کہ سنت ابراہیمی ہے۔ اگر کوئی بندہ سنسیئر ہے نا تو وہ پورا سال تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کرتا رہے اور وہ پھر قربانی کر سکتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ قربانی جو ہے وہ ضرور کریں، اگر آپ کر سکتے ہیں تو ضرور کریں۔ اور پھر ہے ہمارے پاس نمازیں، نوافل کثرت سے پڑھیں، قرآن پاک پڑھیں، اور اس کے بارے میں سوچیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کیا کہہ رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ آپ اذکار کریں جو کہ آپ کو میں نے پہلے بھی بتائے ہیں، which are تحلیل، تکبیر، تحمید، تسبیح، یہ کثرت سے کریں، جتنا ہو سکے اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اللہ تعالیٰ کو یاد کریں، اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اللہ تعالیٰ سے۔ پھر دعائیں مانگیں، جس طرح بارش ہو رہی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت برس رہی ہوتی ہے نا، تو ان 10 دنوں میں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ تو آپ کثرت سے دعائیں مانگے، ہو سکتا ہے کہ انہی دنوں میں آپ کی دعائیں قبول ہونی ہوں۔ اور پھر آپ گیو لوٹس آف چیریٹی، آپ چیریٹی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ آنر یور پیرنٹس، اپنے والدین کی خدمت کر سکتے ہیں، ان کی دعائیں لے سکتے ہیں۔ جب آپ کے پیرنٹس آپ سے راضی ہوں گے تو اللہ تعالیٰ خود بخود آپ سے راضی ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ آپ سیک فارگیونیس فرام اللہ، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، کیونکہ ان دنوں میں اللہ تعالیٰ جب جہنم سے لوگوں کو آزاد کرتے ہیں تو جو اپنے گناہوں پہ معافی مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ ضرور انہیں بھی معاف کر دیتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہی ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں۔ تو کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اور اللہ تعالیٰ تاکہ آپ سے راضی ہو جائے۔ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوں گے جو کہ قربانی نہیں کر رہے ہوں گے، تو ان کا بھی خیال رکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے قربانی کی جو ڈویژن بتائی ہے اس پہ عمل کریں، مطلب ایک حساب کا، ایک رشتہ داروں کا اور ایک غریب لوگوں کا۔ تو جو غریب لوگ ہیں ان کو ان کے حصے سے محروم نہ کریں۔ ہوپ کہ آپ کو یہ ساری باتیں سمجھ میں آئی ہوں گی جو بھی میں نے آپ سے کہا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جتنے بھی لوگ عرفات کے میدان میں موجود ہیں، اللہ تعالیٰ ان
کے صدقے میں مجھے بھی اور آپ کو بھی بار بار میدان عرفات میں بیٹھنا نصیب فرمائے، اور ہم پہ بھی وہ گھڑیاں جلد اور ضرور لے کے آئے جب ہم بھی اللہ تعالیٰ کے میدان عرفات میں بیٹھ کر وہاں پر اپنی دعائیں کر سکیں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ آپ سب کو ایڈوانس میں عید مبارک، اور مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔